کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کو قائم ہی اس لیے کیا تھا کہ یہاں سے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ نے پورا ہونا تھا جو آپ نے آخری زمانے کے حوالے سے خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ جو کچھ سیدی رسول اللہ نے اس امت کو بشارتیں دی ہیں، ان کے لیے جو مرکز جس پاک سرزمین نے بننا تھا وہ یہ پاکستان تھا۔ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے بارے میں سیدی نے نشانیاں عطا فرمائی، اس کی پاک فوج کی صفات سیدی رسول اللہ نے بیان فرمائی، اس کی ڈیوٹی سیدی رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ وہ فوج ہوگی کہ جو ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ جنگ کرے گی، ان کو شکست دے گی، ان کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی، اور پھر جب یہ واپس پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی، اور یعنی آج کے دور کے لحاظ سے پھر دجال اور یہودیوں کے فتنے کا خاتمہ کرے گی۔ سیدی رسول اللہ نے خراسان کی جانب سے اٹھنے والے پرچموں کی نشاندہی فرمایا کہ جب وہاں سے اس جانب سے فوج اٹھے تو اس میں شامل ہو جانا کہ اس کے اندر امام مہدی ہوں گے۔ لشکر خراسان کی بشارتیں عطا فرمائی جو اس پاکستان کے حوالے سے ہیں۔ آپ نے بشارتیں عطا فرمائی کہ اسلامی فوجیں سندھ اور ہند پر حملے کریں گی، اور یہ جو کچھ احادیث آپ نے بیان فرمائی ان کا تعلق آخری زمانے سے ہے۔ بہت سے لوگ امت کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ غزوہ ہند کی احادیث ضعیف ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یا اگر مان بھی لیں کہ یہ احادیث درست ہیں تو غزوہ ہند ہو چکا جب مسلمانوں نے پہلے ہندوستان فتح کیا تھا۔ لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدی رسول اللہ کی یہ تمام احادیث اور بشارتیں آخری زمانے کی ہیں، اور آخری زمانے میں جنہوں نے ابھی پورا ہونا ہے وہ سب بشارتیں آج اس پاک سرزمین اور آپ کے اس سبز ہلالی پرچم پر یہ بشارتیں صادق آتی ہیں۔ بس سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس پاک سرزمین کے نصیب میں اتنی خوشخبریاں ہیں، اس کو بنانے کا مقصد غزوہ ہند ہے، تو کیا ہمارے بڑے جنہوں نے اس پاک سرزمین کو بنایا تھا وہ ان رازوں سے واقف تھے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ واقف نہ ہو؟ کیا ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کی تقدیر بیان فرمائی تھی؟ کیا وہ یہ جانتے تھے کہ اس کے نصیب میں سیدی رسول اللہ نے جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں وہی پاک سرزمین ہے جس کو ہم بنانے جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یقینی طور پر ہمارے تمام بڑے جنہوں نے اس پاک سرزمین کو قائم کیا ہے، بانیان پاکستان، وہ سب اللہ کے اس راز کو جانتے تھے۔ ان سب نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، تواتر سے بیان کیا ہے، اور کسی ایک فرد نے نہیں، تمام بانیان پاکستان نے، علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے، علامہ محمد اسد نے، علامہ شبیر احمد عثمانی نے، نواب بہادر یار جنگ نے، آپ جس کا مرضی نام اٹھائیں، ان سب نے تشریح کی ہے کہ ہم یہ پاک سرزمین کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری کیا تقدیر ہے، ہمارا کیا نصیب ہے، ہماری کیا بشارتیں ہیں، ہماری کیا ڈیوٹی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں اپنی قوم کو بتائی تھی۔ یہ بد نصیبی ہوئی کہ جب ہمارے بڑوں کا انتقال ہو گیا، لیاقت علی خان کے بعد خاص طور پر، اس کے بعد 3 نسلیں جو گزری ہیں تو ان باتوں کو چھپا لیا گیا، پاکستان کی تکمیل نہیں ہونے دی گئی۔ آخری مرتبہ جو ایک ریاستی سطح پر کوشش ہوئی تھی وہ قرارداد مقاصد کو جب پاس کیا گیا تھا 1949 میں، اور جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز اس وقت زندہ تھے، لیاقت علی خان تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، اور دیگر بزرگان تھے جنہوں نے قرارداد مقاصد پاس کی، پیش کی، اور لیاقت علی خان نے اس وقت جو اتنی شاندار تقریر کی یہ مقصد بتانے کے لیے کہ ہم کیوں یہ پاک سرزمین قائم کر رہے ہیں، اور پھر قرارداد مقاصد آج آپ پڑھیے، اس میں وہ سارے مقاصد واضح ہوتے ہیں کہ حاکمیت اس پاک سرزمین پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور ہم کس قسم کی ریاست بنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد جو سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ قائم کیا وہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن تھا۔ علامہ محمد اسد، لیوپولڈ ویس جرمن یہودی تھے جو پاکستان آئے، علامہ اقبال نے ان کی تربیت کی،
ان کی ڈیوٹی لگائی، ان کو قائد اعظم کے ساتھ وابستہ کیا، اور قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد جس شخص کو پہلا پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا وہ ایک جرمن یہودی تھا جو مسلمان ہو کر علامہ محمد اسد بن چکے تھے۔ اور اس پاک سرزمین کی نظریاتی سرحدوں کی تعمیر کرنا، اس کو آنے والی ڈیوٹی کے لیے تیار کرنا، اس کے وہ قانون اور آئین سازی کرنا کہ یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست جس کی بنیاد خلافت راشدہ کے اوپر ہو، اس کی ذمہ داری علامہ اسد کو دی گئی۔ آپ ریڈیو پاکستان سے تقریریں کرتے تھے، آپ پورا پیپر ورک، فریم ورک تیار کر رہے تھے کہ اس آنے والے اسلامی ریاست کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، اور پھر اسی کام کی بنیاد پر قرارداد مقاصد تیار کی گئی جو ہمارے بزرگوں نے 1949 میں پاس کی اور آج ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ مگر علامہ اقبال اور قائد اعظم اور ہمارے دیگر بڑے بڑے بابوں نے اس حوالے سے کہا کیا تھا، آج ہم آپ کو وہ بتائیں گے کہ تکمیل پاکستان کا مفہوم وہ کیا سمجھتے تھے۔ پاکستان کی تعمیر ایک مرحلہ ہے، یہ تکمیل نہیں تھی، یہ تو ایک بہت بڑی منزل کے لیے صرف ایک پہلا قدم تھا، ایک بیس ایریا تھا، ایک مدینے کی ریاست تھی۔ اس ریاست کی بنیاد پر پھر وہ ریاستیں قائم ہونی تھی، پوری امت مسلمہ کو متحد کر کے ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بنانا تھا، ایک بلاک بنانا تھا مسلم دنیا کا کہ جس کی قیادت پاکستان کرے، جو غزوہ ہند لڑے، جس کا ماڈل خلافت راشدہ پہ ہو۔ یہ سب باتیں میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا، ہمارے سارے بزرگوں نے باقاعدہ الفاظ میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہی المیہ اس قوم کے ساتھ ہوا کہ اس کو یہ سکھا کر اس کی تربیت کرنے کے بجائے ہر آنے والی نسل اس کو بھلاتی چلی گئی، جو اشرافیہ پر مسلط رہے، جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی جڑیں کاٹتے رہے، جو پاکستان کو اس مقصد سے دور کرتے رہے جس کے لیے ہم نے 50 لاکھ شہداء کی قربانیاں دی تھیں، اور ہمارے بانیان نے 1400 سال کی تہذیب، ثقافت، ایمان اور آنے والے مستقبل کی بنیاد جہاں پر رکھنی تھی اس کو ہم بھلا بیٹھے۔ بابا اقبال نے جب یہ بات کہی، جو پوری قوم کو انہوں نے زندہ کیا، پہلے انسان سازی کی، کردار سازی کی، یہ بتایا کہ جو ڈیوٹی تمہاری ہے، بابا اقبال کا جو بندہ مومن ہے اس کی صفات تو دیکھو یار۔ جب وہ بات کرتے ہیں کہ نرم دم گفتگو ہے، گرم دم جستجو ہے، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل ہے، پاک باز ہے، وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل دیتا ہے، وہ بندہ خدا ہے، بندہ آزاد ہے، وہ جو صفات بتاتے ہیں جس بندہ مومن کی، وہ صرف پاکستان بنانے کے لیے تو نہیں تھی، وہ تو پاکستان بننے کے بعد جو ڈیوٹی شروع ہونی تھی اس کے لیے تھی۔ وہ جب انہوں نے وہ خوشخبری دی، وہ خواب دکھائے، جب وہ فرماتے ہیں کہ میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ، فرماتے ہیں کہ ایک ہوں کہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے وہ دعا فرمائی، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام، ایک اتنے بڑے اسلامک بلاک کی بات کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے غزوہ ہند کی بات کی، انہوں نے کہا ایک مرتبہ پھر بھارت کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، فرمایا یہ چمن پھر معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ ساری خوشخبریاں جو ہمارے بابے دیتے رہے، آئیں آج آپ کو اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، اس پر ہم بہت تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارا یہ جو مشن ہے اللہ کے بندے، یہی مردان خداگاہ و خدا مست تیار کرنے کا مشن ہے۔ ڈیوٹی اس وقت شروع ہوگی جب اپنے مشن کو پہچانیں گے، جب تکمیل پاکستان کے راز کو جانیں گے، جب خود بندہ مومن بنیں گے، وہ نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو بنیں گے، مرد خداگاہ و خدا مست بنیں گے، تب آپ سے اللہ ڈیوٹی لے گا۔ ڈیوٹی تو اس نے لینی ہے، اب اس کی تیاری کرنی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے وہ اچھی طرح واقف تھے کہ ہماری تقدیر کیا ہے، کیا فرمایا تھا، یہ راز آپ سے چھپا لیے گئے تھے۔ اس پاک سرزمین کے حوالے سے سیدی رسول اللہ نے جو کچھ خوشخبریاں دی تھی، بابا اقبال اس سے واقف تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں کیا یہ کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ سیدی رسول اللہ نے جس زمین کے لیے بشارتیں عطا فرمائی، میں اسی زمین سے ہوں۔ کیا بشارتیں عطا فرمائی؟ جاؤ پڑھو سیدی نے اس خطے کے بارے میں کیا بشارتیں عطا فرمائی، یہی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ بابا اقبال رازدار تھے، یہ بات فرمائی انہوں نے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ مسلمان فوجیں ایک مرتبہ پھر کفر اور شرک کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گی، نغمہ توحید ایک مرتبہ پھر ہندوستان پر گونجے گا۔ علامہ اقبال پین اسلامک تھے، خلافت قائم کرنا چاہتے تھے،
جب ایک مرتبہ خلافت کی بنیاد ترکوں کے پاس سے ختم ہو گئی تو بابا اقبال نے اس وقت بہت پرسوز مرثیہ کہا تھا، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ لیکن آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس خلافت نے دوبارہ قائم ہونا ہے، کیونکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں تھیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں خلافت ایک مرتبہ پھر قائم ہوگی۔ تو بابا اقبال فرماتے ہیں، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، جب تک دنیا میں دوبارہ خلافت قائم نہیں ہوتی، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ جب تک دنیا میں خلافت قائم نہیں ہوتی، یہ وقت ہے تمہارے پاس اپنی تربیت کرنے کا، اپنے اسلاف کا قلب و جگر لے کر آؤ، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، وہ مجاہد، وہ شیر اور دلیر اللہ کے جانباز سپاہی، دونیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا تھے، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی تھے، وہ قلب و جگر لے کر آؤ، کیونکہ تم نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے تو تم کو وہ کردار چاہیے ہوگا۔ وہ جرت کردار اگر تم میں نہیں ہے تو نہ اللہ تم سے کام لے گا، نہ یہ نصیب تمہارے پاس ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کام عربوں سے لیا، جب عربوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تو اللہ نے وہ کام ترکوں کے حوالے کر دیا۔ اور اب یہ ایک اللہ کی جانب سے ایک راز تھا جو بابا اقبال جانتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی ہندوستان کے مسلمانوں سے لینی ہے، امت کی قیادت کی ذمہ داری، امت کو متحد کرنے کی ذمہ داری۔ آپ نے یہ خوشخبری اس الفاظ میں فرمائی کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ ترکوں کا جو جلال تھا، عرب مسلمانوں کی جو زبان اور لینگویج اور قرآن اور فصاحت اور بلاغت تھی، اور ہندوستان کے مسلمانوں کا جو ذہن تھا، اب اللہ ان کو اکٹھا کر کر ایک ڈیوٹی لینے جا رہا ہے۔ اور جو اصل کام تھا، جو ہندوستان کے مسلمانوں سے لیا جائے گا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں۔ اقبال بابا نے صرف پاکستان کے قیام کی بات نہیں کی، آپ نے اس راز کو بھی آشکار کیا کہ اس سرزمین سے لیا جائے گا کام دنیا کی امامت کا۔ یہ راز بھی آپ نے کھولا کہ جو خوشخبریاں سیدی رسول اللہ نے اس خطے کے بارے میں بتائی ہیں، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ پھر آپ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ خلافت نے دوبارہ قائم ہونا ہے، اور اس کے لیے ایک شیروں اور دلیروں کی جماعت کو پیدا کرنا ہے جس سے اللہ یہ ڈیوٹی لے، خلافت کی بنیاد دوبارہ قائم ہوگی، کیونکہ سیدی رسول اللہ نے بشارت عطا فرمائی۔ جو کچھ تحریک پاکستان میں بابا اقبال نے کیا، جو کچھ فرمایا، اس سب کی بنیاد سیدی رسول اللہ کی بشارتیں، قرآن اور سنت۔ اور جبھی بابا اقبال نے وہ اتنی خوبصورت التجا فرمائی سیدی رسول اللہ کے دربار میں کہ یا سیدی یا رسول اللہ، اگر تو میں نے اپنے کلام میں آپ کی محبت اور آپ کا پیغام اس امت تک نہ پہنچایا ہو تو روز قیامت مجھے اپنی سفارش سے محروم کر دیجیے گا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنی بڑی درخواست کون دے سکتا ہے سوائے اس درویش کے جس کو یہ یقین ہو کہ اس نے سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کی ہے۔ بابا اقبال صرف پاکستان کے بانی مفکر اور دانشور نہیں ہیں، سیدی رسول اللہ کی طرف سے پوری مسلمان امت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جو پیغام سیدی اس صدی میں اور آنے والی صدیوں میں اس امت کو دینا چاہتے ہیں، وہ بابا اقبال کی زبان سے نکلا۔ اسی لیے پوری عرب دنیا میں، پوری مسلمان دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، بابا اقبال کا یہ کلام، بابا اقبال کی دیوی بشارتیں اور خوشخبریاں پوری امت سنتی اور پڑھتی اور حوصلہ لیتی ہے۔ لیکن ان کا اصل کلام اور اصل پیغام پاکستان کے لیے تھا۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ ہر تحریک کے پیچھے ایک نظریہ ساز ہوتا ہے، ایک مفکر ہوتا ہے، ایک صاحب فراست وجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تحریک چلتی ہے، اور تحریک پاکستان کے پیچھے وہ وجود علامہ اقبال کا ہے۔ خود قائد اعظم 100% علامہ اقبال کے تربیت یافتہ تھے۔ علامہ اقبال نے ہی قائد کی تربیت فرمائی تھی، نظریاتی اور روحانی، اور وہ مشن دیا تھا کہ جو مشن آگے پھر قائد اعظم نے لے کر چلنا تھا، کیونکہ اقبال جانتے تھے کہ ان کے پاس زندگی کا وقت تھوڑا ہے۔ 1938 میں جب علامہ اقبال بہت بیمار ہوئے تو بہت سارے مسلمان اقبال کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔
تو بابا اقبال نے فرمایا کہ اب میرے لیے دعا نہ کرو کہ میرا وقت پورا ہو گیا، سرآمد روزگار این فقیر ہے، اس فقیر کا وقت اب پورا ہو چکا، دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، اب شاید دوبارہ یہ راز جاننے والا کوئی دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن تم قائد اعظم کے لیے دعا کرو کہ اللہ نے اب ڈیوٹی ان کے حوالے کر دی ہے، امت کو لے کے چلنے کا کام قائد اعظم کا ہے۔ قائد اعظم جس طرح اقبال کے فلسفے اور نظریے میں ڈوب چکے تھے، اس کا اندازہ آپ کو ان تمام بیانات سے بھی ہوتا ہے اور قائد اعظم کے اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ آپ کے انتقال سے تھوڑا پہلے کی بات ہے، آپ نے اپنے ڈاکٹر جو آپ کے ساتھ ڈاکٹر مالک تھے، ڈاکٹر ریاض میرے خیال ان کا نام تھا، ان سے کہا کہ ریاض تم جانتے ہو کہ جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے پاکستان قائم کر دیا تو مجھے کتنا سکون نصیب ہوتا ہے، کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ یہ پاکستان سیدی رسول اللہ کے روحانی فیض کے بغیر بن ہی نہیں سکتا تھا، اور اب پاکستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر تعمیر کرے، تاکہ اللہ نے جو وعدے ان سے کیے ہیں اللہ ان کو پورا کرے۔ قائد اعظم سیدی رسول اللہ کے فیض کی بات کر رہے ہیں، خلافت راشدہ کی بات کر رہے ہیں، اور سیدی رسول اللہ کے فیض کی بات آپ نے کیوں فرمائی؟ یہ ایک تاریخ کا حیرت انگیز راز ہے کہ قائد اعظم 1930 میں مایوس ہو کر ولایت چلے گئے تھے، انگلستان چلے گئے تھے، علامہ اقبال ان کے پیچھے گئے، پہلی گول میز کانفرنس میں سب میں ملاقاتیں کی، ان کو راضی کیا کہ آپ واپس آئیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ڈیوٹی کرنی ہے، ایک ریاست قائم کرنی ہے، کیونکہ 1930 میں علامہ اقبال اپنا خطبہ الہ آباد دے چکے تھے، اس میں اللہ کے وہ راز جو آگے کھلنے تھے وہ بابا اقبال کی زبان سے ادا ہو چکے تھے، اور وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے راز تھے، بابا اقبال اپنی مرضی سے نہیں بول رہے تھے، وہ ایک فلسفی اور شاعر کے پردے میں چھپے ہوتے تھے، لیکن باتیں اللہ کی طرف سے الہام کی جاتی تھی، نکلی تو لب اقبال سے ہے، جانے کس کی ہے وہ صدا، پیغام سکوں پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ تو بابا اقبال نے قائد اعظم کو یہ اچھی طرح راضی کیا کہ آپ واپس آئیے، لیکن قائد اعظم راضی نہیں ہو رہے تھے، ایک شک تھا ان کے دل میں۔ بعد میں قائد اعظم خود یہ واقعہ اپنے رازدار دوستوں کو سناتے ہیں کہ جب میں انگلینڈ میں تھا تو ایک رات میرے کمرے میں نے نور اور روشنی محسوس کی، اور میں نے دیکھا کہ ایک وجود میرے کمرے میں ہے، میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور سیدی رسول اللہ نے ان کو حکم فرمایا کہ ہندوستان جاؤ، تم سے وہاں ایک ڈیوٹی لینی ہے، اور اس وجہ سے میں ہندوستان آ گیا کہ مجھ کو سیدی رسول اللہ نے حکم فرمایا تھا اس ڈیوٹی کا۔ جب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے اور سیدی رسول اللہ کی نگاہ بھی، تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس پر سیدی رسول اللہ کی نگاہ ہے؟ نگاہ کریم ہے، جبھی تو یہ پاکستان بنا ہے۔ ہر لمحے اس پاکستان کی تعمیر پر جہاں جہاں مشکلات آتی گئی، وہاں سیدی رسول اللہ نے روحانی طور پر اسی طرح تشریف لا کر ہدایتیں عطا فرمائی، جس طرح اسی طرح کا ایک واقعہ علامہ شبیر احمد عثمانی کے ساتھ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبند میں تھے، شدید مخالف پاکستان کے بھی اور قائد اعظم کے بھی، لیکن ایک رات خواب میں آپ کو سیدی رسول اللہ کی زیارت ہوئی، اور سیدی رسول اللہ نے فرمایا قائد اعظم کی جانب اشارہ کر کے کہ یہ میرا مجاہد ہے، اس کی مخالفت نہ کرنا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اسی وقت دیوبند سے استعفیٰ دیا، مسلم لیگ میں شامل ہوئے، قائد اعظم کے ساتھی بنے، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم کے رازدار دوست کی حیثیت سے اس طرح ساتھ دیا کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کا پرچم بلند کرنے کی ذمہ داری قائد اعظم نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو دی، اور قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی پھر آپ ہی نے پڑھائی، اور قائد اعظم نے علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ سے پاکستان کا پرچم جو بلند کروایا، یہ اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ قائد اعظم علماء کو کیا مقام دیتے تھے، آنے والے وقت میں آنے والی ریاست میں شریعت کو کیا مقام دیتے تھے۔ اسی طرح کا ایک حیرت انگیز واقعہ بلوچستان کا ہے۔ بلوچستان میں بھی اس وقت بہت سازشیں ہو رہی تھیں کہ بلوچستان کو پاکستان سے شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ خان آف قلات سب سے مرکزی وجود تھے جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ بلوچستان کو پاکستان سے شامل کیا جائے، یعنی ان کا بہت اثر تھا۔ تو خان آف قلات کا پوتا خود پاکستان ٹیلی ویژن پر، آج کل کی بات ہے، ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کر کہتا ہے کہ ہم پہ بہت دباؤ تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل نہ ہو بلکہ الگ ہو جائیں۔
آزاد ریاست کا اعلان کر دے۔ لیکن میرے دادا یعنی خان آف قلات کو رات خواب میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ پاکستان بن رہا ہے، تم بلوچستان کو فوراً پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دو۔ اور ہم نے سیدی رسول اللہ کا حکم سن کر میرے دادا نے، خان آف قلات نے صبح اٹھ کر اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ وجہ ہے کہ جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اس پاکستان پر سیدی رسول اللہ کی روحانی نگاہ ہے، آپ اس پاکستان کا دھیان کرتے ہیں۔ سیدی رسول اللہ کو بہت عزیز ہے یہ پاکستان، اس کے بنانے میں بھی اور اس کی حفاظت میں بھی۔ آپ جتنے بڑے بڑے صاحب نظر، صاحب بصیرت بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، آپ اشفاق صاحب کی کتابیں پڑھیں، ممتاز مفتی کی کتابیں پڑھیں، آپ قدرت اللہ شہاب کی کتاب دیکھیں، آپ حضرت واصف علی واصف کو پڑھیں، آپ جس مرضی بزرگ کو اٹھا لیں، صوفی برکت علی صاحب کو دیکھ لیں، ان سب نے یہی باتیں کہی ہیں کہ یہ پاک سرزمین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کی ہاں اور نام دنیا کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور اس پاکستان پر سیدی رسول اللہ کی نگاہ کریم ہے۔ ہمارے بڑے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ ان رازوں سے واقف تھے۔ ہم نے آپ کو قائد اعظم کا یہ ایک واقعہ سنایا ہے، لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ ایک موقع پہ قائد اعظم فرماتے ہیں، جو پاکستان کا رول آپ کے سامنے تھا، فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ ہم ایک ایسی مملکت کی تعمیر کر رہے ہیں جو پورے عالم اسلام کی تقدیر بنانے میں اہم ترین کردار ادا کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کا جو اگریسو رول پوری مسلم دنیا میں تھا، قائد اعظم بہت پہلے ڈیفائن کر چکے تھے۔ ہم کبھی بھی ایک نیشنلسٹ ریاست نہیں تھے جو یہ جواب دے کہ ہم امت مسلمہ کے مسائل کیوں سنبھالیں، کیا ہم نے سب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہماری معیشت کمزور ہے، ہم اپنے آپ کو کیوں نہ دیکھیں۔ ایسی باتیں کفر ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے نزدیک یہ بات کرنے والا دین اسلام سے خارج تھا۔ وہ بلند نگاہ لوگ تھے، صاحب بصیرت لوگ تھے، جرأت کردار والے تھے، پوری دنیا پر وہ حکمرانی کرنا جانتے تھے، اور جانتے تھے کہ اس پاکستان کی تقدیر کیا ہے۔ اس پاک سرزمین کے پرچم کے بارے میں، یہ سب زلالی پرچم، قائد اعظم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کوئی نیا جھنڈا نہیں ہے، یہ کئی صدیوں پرانا ہے، یہ انہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان بد انتظامی نے انہیں یہ پرچم بھلا دیا تھا، لیکن مسلمانوں میں نئی بیداری یہ جھنڈا اٹھا کر لہرانے کا باعث بنی ہے۔ یہی وہ فکر اور سوچ تھی، یہ جذباتی اور یہ رومانویت کہ جب پاکستان بننے کے بعد اس وقت اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کے لیے گانے بھی جب بنائے گئے، لائے ہیں کشتی نکال کر ہم طوفان سے، میرے بچوں رکھنا اس ملک کو سنبھال کے، اس میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ برسوں بعد اڑے ہیں پرچم ہلال کے، کئی سو سال سے مسلمان زوال میں تھے، پوری مسلم دنیا تاریکی میں ڈوب چکی تھی، خلافت کے ٹوٹنے کا دکھ اور غم تھا، اس سے پہلے مغل حکومت غرق ہو چکی تھی، مسلمان غلامی میں جا چکے تھے، جہاں 800 سال مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، وہاں مسلمان غلام اور محکوم ہو گئے۔ تو جب پاکستان بنا تو سوچے کہ صدیوں کا ایک ورثہ تھا جس کا امین تھا پاکستان، برسوں کے بعد اڑے تھے پرچم ہلال کے۔ ہمارے بزرگ اتنے ہی رومانٹک تھے، وہ جانتے تھے اس کی اہمیت اور اس کا انداز، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا تاریخ میں مقام کیا ہے، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، ہمیں اتنی بڑی عظیم اسلامی ریاست قائم کرنے جا رہے ہیں جہاں سے خلافت کا آغاز ہونے والا ہے، جو عالم اسلام کی قیادت اور نمائندگی کرے گی، مسلم دنیا کو متحد کر کے ایک بلاک بنائے گی، جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، جس نے فلسطین آزاد کرانا ہے۔ یہ ہماری تقدیر تھی جو ہمارے بڑے اپنے منہ سے بول رہے تھے، لیکن ہماری قوم اس سارے پیغام کو اسی طرح بھول گئی جیسے آج کلام اقبال کو بھول گئی، جیسے اقبال کے پیغام کو بھول گئی۔ جس طرح ہم نے اقبال کو زندہ کرنا ہے، اس طرح ہم نے اس تکمیل پاکستان کے مشن کو بھی زندہ کرنا ہے جو ہمارے بانیان پاکستان ہمیں بتا کر گئے۔ کیا قائد اعظم یہ بات جانتے تھے کہ پاکستان کے نصیب میں جنگیں اور غزوات ہیں، اور ہم نے غزوہ ہند بھی لڑنا ہے، اور آنے والا وقت ہمارا تصادم کا ہوگا، اور پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے جنگیں کرنی پڑیں گی؟ قائد اعظم یہ بات بھی جانتے تھے۔ نواب بہادر یار جنگ قائد اعظم کے بڑے رازدار دوست تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن مسلمانوں کی اس تحریک کے ایک انتہائی پرجوش اور نظریاتی مجاہد لیڈر قائد اعظم کے بڑے دوست تھے، نوجوان تھے، لیکن قائد اعظم آپ سے بہت محبت کرتے، اپنی دل کی باتیں آپ سے کرتے، کیونکہ آپ کے وجود کی پاکیزگی، آپ کی فراست، آپ کی سمجھداری، آپ کی حکمت قائد اعظم کو بہت پسند تھی، امت کے لیے بہت خیر کا باعث تھی۔
نواب بہادر یار جنگ سے قائد اعظم مخاطب کر کے کہتے ہیں ایک مرتبہ، اور یہ سننے والی بات ہے، بہادر یار جنگ، آپ جانتے ہیں کہ میں نے تاریخ اسلام کا بہت غور سے مطالعہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ سیدی رسول اللہ کی حیات مبارک مکی اور مدنی دور میں تقسیم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری ڈیوٹی تھی وہ مکی دور کی تھی، کہ جہاں پر حکمت عملی سے مجھے کام کر کے ایک ریاست کو قائم کرنا تھا، مسلمانوں کو متحد کرنا تھا، ایک ریاست قائم کرنی تھی، اور مجھے مطمئن ہے کہ میں یہ فریضہ انشاءاللہ انجام دے لوں گا۔ مگر مدنی دور، یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، لیکن مدنی دور دفاع ملک و ملت اور جہاد کا دور ہے۔ اس میں اپنے آپ کو جہاد اور غزوات کے تقاضوں کی رہنمائی کے قابل نہیں سمجھتا، میرا کام یہیں تک تھا، آگے دور جنگوں اور جہاد کا ہے، غزوات کا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ ذمہ داریاں آئیں گی تو اللہ اس قوم کو وہ مجاہد عطا فرما دے گا کہ جو اس کی غزوات اور جہاد اور جنگوں میں اس کی قیادت کرے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قائد اعظم بالکل واضح تھے اس معاملے میں کہ ان کا رول کہاں تک تھا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی تقدیر کیا لکھی ہوئی ہے۔ قائد اعظم پاکستان بننے سے پہلے مصر تشریف لے گئے، وہاں پہ پوری عرب دنیا کے مسلمان قائدین اور فلسطین کے علماء سے آپ کی باتیں ہوئی، مفتی اعظم فلسطین وہاں موجود تھے۔ قائد اعظم نے وہاں ان کو اچھی طرح سمجھایا کہ ہم پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں، یہ بڑی گہری بات ہے، سننے والی ہے۔ اس وقت قائد اعظم نے کیا فرمایا، ان عرب مسلمانوں کو ذرا غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں، میں نے ان کو آگاہ کیا کہ پورے بر صغیر پر مشتمل ایک ہندو سلطنت مشرق وسطیٰ کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ پہلے یہ میں آپ کو پورا ان کا سٹیٹمنٹ سنا دوں، پھر اس کی تھوڑی تشریح بتاتا۔ میں نے ان کو آگاہ کیا کہ پورے بر صغیر پہ مشتمل ایک ہندو سلطنت مشرق وسطیٰ کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتی ہے، اور ان عرب مسلمانوں کو یقین دلایا کہ پاکستان بغیر کسی رنگ و نسل کی تفریق کے تمام اقوام کی جد و جہد آزادی میں ان کی بھرپور حمایت کرے گا۔ بر صغیر میں اگر ایک ہندو سلطنت قائم ہو جاتی ہے تو اس کا نہ صرف یہ مطلب ہوگا کہ ہندوستان میں اسلام ختم ہو جائے گا، بلکہ کئی دوسرے مسلمان ممالک میں بھی یہ اسلام کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ روحانی اور مذہبی رشتے ہمیں محکم طور پر مصر کے ساتھ مضبوطی سے جوڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم غرق ہوئے، یعنی ہندوستان کے مسلمان اگر غرق ہوئے، تو سب مسلمان دنیا غرق ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیے، بہت سے لوگ آج یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان اگر نہ بنتا تو ہم ایک یونائٹڈ انڈیا کے اندر بہت زیادہ اکثریت کے ساتھ مسلمان ہوتے، اور ہم مسلمانوں کی آواز زیادہ ہوتی اور ہم طاقتور زیادہ ہوتے۔ قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنا لیا؟ ایک بات نوٹ کریں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو 1947 میں ہی اکھنڈ بھارت قائم ہو جاتا، برما سے لے کر افغانستان تک ایک ہندو ریاست ہوتی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھارت میں مسلمان اکٹھے رہتے، 22% ہوتے، جو کہ تعداد 22% تھی ہماری، 80% تو ہندو تھے ہمارے اوپر۔ اگر اکھنڈ بھارت میں رہتے تو آپ سوچیں ہوتا کیا کہ جو ہندو ریاست کی سرحدیں ہیں وہ افغانستان اور ایران کے ساتھ اور مسلمان دنیا سے جڑی ہوئی ہوتی، اور پھر اس کے جو اثرات ہوتے، جو اکھنڈ بھارت جو پھیلنا شروع کرتا وہ پوری مسلمان دنیا کو ہڑپ کرنا شروع کر دیتا۔ یہ پاکستان جو ایک قلعے کی حیثیت سے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، یہ اصل میں پوری مسلمان دنیا کے مشرقی محاذ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسی لیے قائد اعظم نے پاکستان کو فرمایا تھا کہ اٹس اے بلوارک آف اسلام، یہ اسلام کا ایک قلعہ ہے، کہ اگر پاکستان بیچ میں نہ ہوتا اور ایک بڑی اکھنڈ بھارت کی ریاست بن جاتی تو پوری مسلم دنیا کو یہ غرق کر دیتی۔ اور آج آپ یہ ساری حکمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے چونکہ اپنا رول اس طرح ادا نہیں کیا جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا، اس کے باوجود یہ ہندو پھیل پھیل کر پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلنا شروع ہو گئے، مسلمان ریاستوں کو نظریاتی طور پر مشرک بنا رہے ہیں۔ پورے خلیج میں اور سعودی عرب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندو بت پرستی کے مندر قائم ہونا شروع ہو گئے، ہندو ان کو غرق کر رہے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار تباہ کر رہے ہیں اپنی ناپاک فلموں اور فحش گانوں اور عورتوں اور تہذیب کی وجہ سے، اور مسلمانوں کو مشرک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسرائیل کے ساتھ جو ہندوؤں کا اس ہندو ریاست کا تعلق ہے پورے مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن اگر پاکستان بیچ میں ہوتا ہی نہیں اور یہ اکھنڈ بھارت ہوتا تو سوچیں تب کتنی بڑی تباہی برپا ہوتی۔ یہ تو پاکستان ہے جس نے ایک بند باندھا ہوا ہے اس ہندوتوا کے سامنے،
اور یہی بات قائد اعظم 1946 میں سمجھا رہے تھے عرب مسلمانوں کو کہ پاکستان ہر صورت میں آپ کی مدد کرے گا، لیکن اگر پاکستان غرق ہو گیا آپ بھی غرق ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ہندوتوا ریاست کو روکنے کا باعث ہے، ہم اکھنڈ بھارت کو روک کر کھڑے ہوئے۔ یہ پیغام قائد اعظم نے عرب مسلمانوں کو اس وقت دیا تھا۔ یہ بات آپ کو بتائی کہ ہمارے تمام بزرگ بانیان پاکستان اس بات پر بالکل یکسو تھے کہ یہ پاکستان پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کے لیے مرکز ہوگا، خلافت اسلامی کے قیام کا مرکز بنے گا، اور یہ صرف پاکستان کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کا ملک نہیں ہوگا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے ذریعے ہی تمام اسلامی مملکتوں کا اتحاد اور خلافت اسلامیہ کا قیام عمل میں آئے گا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے آپ کو فرمایا تھا کہ قائد اعظم کے ریلیجس ایڈوائزر تھے، آپ قائد اعظم شریعت کے معاملے میں قائد اعظم آپ سے تمام معاملات میں سوال کرتے، آپ سے مشورہ لیتے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک مرتبہ قائد اعظم سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کا آئین کیسے ہوگا، کس قسم کا آئین ہم بنائیں گے؟ قائد اعظم نے جواب دیا پاکستان میں قرآنی آئین ہوگا۔ میں نے قرآن پاک میں ترجمہ پڑھا ہے اور میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ قرآنی آئین سے بڑھ کر کوئی آئین نہیں ہو سکتا۔ میں نے مسلمانوں کا سپاہی بن کر پاکستان کی جنگ جیتی ہے، قرآنی آئین کا ماہر میں نہیں، آپ اور آپ جیسے علماء ہیں۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ دوسرے علماء کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اپنے نئے ملک پاکستان کے لیے قرآنی آئین کا مسودہ تیار کریں۔ یہی وہ بات تھی کہ جس پر لیاقت علی خان اور علامہ شبیر احمد عثمانی اور دیگر علماء، پیر جماعت علی شاہ اور تمام بزرگوں نے بیٹھ کر پھر قرارداد مقاصد کا مسودہ تیار کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے قرارداد مقاصد کے مسودے کی پہلی سطر یہی ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، پاک سرزمین میں حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، اور منتخب نمائندے اور جو اس کے حکمران ہوں گے وہ صرف قرآن و سنت کی حدود کے اندر قوانین بنائیں گے، یہاں شریعت نافذ ہوگی۔ یہ بات ہمارے سب بڑے بہت اچھی طرح واضح کر چکے تھے۔ قائد اعظم نے ایک اور پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان تمام مسلمانوں کا قومی ملک ہوگا۔ یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں ان کو یہاں پناہ ملے گی۔ اور اس بات کا ثبوت اور دلیل خود یہ تھی کہ قائد اعظم نے اس پاک سرزمین کا پہلا شہری، پہلا سٹیزن ایک جرمن یہودی مسلمان کو بنایا جو کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے۔ علامہ محمد اسد، پہلا پاسپورٹ ایک جرمن یہودی کو دیا گیا جو مسلمان ہو چکا تھا، اور پھر ان کو ذمہ داری دی گئی پاکستان کی کہ آپ اس اسلامی ریاست کا آئین تیار کریں، اس ریاست کی تعمیر نو کیسی کرنی ہے، یہ ذمہ داری علامہ محمد اسد کو دی گئی جو کنورٹ مسلمان تھے۔ قائد اعظم نے ثابت کر دیا کہ پوری دنیا سے کہیں سے بھی مسلمان کوئی آئے، اگر وہ امت کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو پاکستان اس کا گھر ہے۔ اور اسی لیے امت میں کہیں بھی کوئی مشکل ہوئی، قائد اعظم نے اس وقت بھی جب اپنا ملک بھی نہیں تھا آپ کے پاس، تو آگے بڑھ کر آپ نے امت کے مسئلوں کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارا ملک نہیں ہے، ہم کمزور ہے، ہماری معیشت خراب ہے، ہم کیسے بات کریں گے، انگریز سرکار، امریکی سرکار ناراض ہو جائے گی۔ اس وقت بہت بڑے بڑے مسئلے اٹھ رہے تھے، مسئلہ فلسطین ان میں سب سے زیادہ تھا۔ قائد اعظم نے بار بار فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں کانسٹیٹیوشن دینے والا؟ کانسٹیٹیوشن آلریڈی موجود ہے ہمارے پاس، قرآن اور سنت۔ اس کو ڈپلوائے کیسے کرنا ہے، خلافت راشدہ کا نظام کیسے بنانا ہے، وہ لوز فریم ورک کیسے بنانا ہے، یہ کام کرنا تھا آبجیکٹو ریزولوشن کے بعد۔ اور اسی وجہ سے لیاقت علی خان کو صرف 2 وجوہات کی بنا پر شہید کیا گیا۔ ایک یہ کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور دوسرا کہ آپ نے قرارداد مقاصد پیش کر دی تھی۔ آج پاکستان کا سارا لبرل اور سیکولر طبقہ لیاقت علی خان سے شدید نفرت اسی وجہ سے کرتا ہے کہ لیاقت علی خان نے آنے والے پاکستان کے لیے ایک اسلامک خلافت راشدہ کا نظام بنانے کے لیے فریم ورک متعین کر دیا تھا اپنی شہادت سے پہلے۔ یہ وجہ بنی تھی ان کی شہادت کی۔ پاکستان کے بننے سے فلسطین کے مسلمان اتنا خوش تھے کیونکہ فلسطین پر قبضہ ہو رہا تھا یہودیوں کا، اور برٹش امپائر وہی مدد کر رہی تھی یہودیوں کی وہاں پر قبضہ قائم کرنے کے لیے، اور اسی برٹش امپائر کے خلاف لڑ کر اور ہندوؤں کے خلاف جنگ کر کے ایک براعظم توڑ کر مسلمانوں نے اپنا ملک بنایا تھا۔
تو مفتی اعظم فلسطین اس وقت خوشی کے مارے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلسطین کے بدلے پاکستان کا تحفہ دیا ہے. ماشاء اللہ، اللہ نے ہمیں فلسطین کے بدلے پاکستان کا تحفہ دیا. آج بھی فلسطین کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم پوری عرب دنیا ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن ہم کبھی پاکستان سے مایوس نہیں ہوں گے. ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اور انشاءاللہ یہی ہماری تقدیر ہے. آنے والے وقتوں میں ہم نے اہل فلسطین کی مدد کرنی ہے. علامہ محمد اسد اگین ہمارے ایک اور فاؤنڈنگ فادرز، جیسے کہا کہ پاکستان کے پہلے شہری جن کو پاسپورٹ پاکستان کا دیا گیا. علامہ محمد اسد کو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا سربراہ لگایا تھا قائد اعظم نے، تاکہ پوری ایک اسلامی ریاست جس کی بنیاد خلافت راشدہ پہ ہو اس کا نقشہ تیار کرے. علامہ محمد اسد پاکستان کے بارے میں فرماتے ہیں، ہندوستان میں اسلام کا کوئی مستقبل نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان ایک حقیقت بن کر قائم ہو جائے. وہ تمام لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ہندوستان تقسیم نہ ہوتا تب ہم مسلمان بہت طاقتور ہوتے. ان جاہلوں کا یہ جواب ہے. علامہ اسد فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کا کوئی مستقبل نہیں سوائے اس کے کہ پاکستان ایک حقیقت بن کر قائم ہو جائے. اگر پاکستان واقعتاً قائم ہو جاتا ہے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ جس طرح 1300 سال پہلے ایک نظریاتی اسلامی ریاست قائم کرنا ممکن تھا ویسے ہی آج بھی ممکن ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ علامہ محمد اسد ہے. علامہ اقبال کے تربیت یافتہ قائد اعظم نے آپ کو ذمہ داری دی تھی اس ریاست پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس پر تعمیر کرنے کی. یہ آپ فرما رہے ہیں. ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کو کوئی کنفیوژن نہیں تھا، ہمارے بڑوں کو کوئی کنفیوژن نہیں تھا اس بات پہ کہ یہ پاکستان ہم کس لیے بنا رہے ہیں. ان کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ اس پاکستان کے لیے سیدی رسول اللہ نے کیا بشارتیں عطا فرمائی ہیں. ان کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ آخری دور میں جس خطے سے اللہ نے کام لینا ہے، جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، جہاں خلافت راشدہ قائم ہونی ہے، جس نے امت مسلمہ کی قیادت سنبھالنی ہے، جس نے امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے، وہ پاک سرزمین ہے. یہ ہے ہماری تقدیر، یہ ہے ہمارا نصیب جو لکھا گیا ہے، اور اس نصیب کو ہم گم کر بیٹھے. اسی نصیب کو حاصل کرنے کا کام ہے تکمیل پاکستان. اب پوری دنیا میں جو فساد مچا ہوا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں کہ مسلم دنیا میں اب کوئی قیادت باقی نہیں ہے. اب یہ ذمہ داری پاکستان کو ہر حال میں پوری کرنی ہے کہ پوری امت مسلمہ کا آنے والی صدیوں کا سٹیک یہی ہے. صدیوں کے ان کی نصیب اس بات پر اٹکا ہوا ہے کہ کب پاکستان بیدار ہوتا ہے. بابا اقبال نے کہا تھا، سنا تھا قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر بیدار ہوگا. اب اس شیر کی بیداری کا انتظار ہے. یہی مشن اور یہی ڈیوٹی ہے اللہ کے بندے تیار کرنے کا کام. یہی وہ ڈیوٹی ہے تکمیل پاکستان کا کام. یہی وہ ڈیوٹی ہے غزوہ ہند کی ڈیوٹی. یہی وہ ڈیوٹی ہے کہ ان پرچموں کو دوبارہ بلند کیا جائے جو صدیوں بعد لہرائے گئے ہیں، پھر ان کی حفاظت کی جائے، کیونکہ ساری امت کی آبرو وابستہ ہے ان سب ہلالی پرچموں کے ساتھ جن کو رایت السود کہہ کے سیدی رسول اللہ نے جن کی بشارت عطا فرمائی ہے. یہ ہے تکمیل پاکستان کا مشن، اور اس مشن کے لیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. قائد اعظم نے ایک اور پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان تمام مسلمانوں کا قومی ملک ہوگا. یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا ملک نہیں ہے. جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں ان کو یہاں پناہ ملے گی. اور اس بات کا ثبوت اور دلیل خود یہ تھی کہ قائد اعظم نے اس پاک سرزمین کا پہلا شہری، پہلا سٹیزن ایک جرمن یہودی مسلمان کو بنایا جو کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے. علامہ محمد اسد پہلا پاسپورٹ ایک جرمن یہودی کو دیا گیا جو مسلمان ہو چکا تھا، اور پھر ان کو ذمہ داری دی گئی پاکستان کی کہ آپ اس اسلامی ریاست کا آئین تیار کریں. اس ریاست کی تعمیر نو کیسی کرنی ہے، یہ ذمہ داری علامہ محمد اسد کو دی گئی جو کنورٹ مسلمان تھے. قائد اعظم نے ثابت کر دیا کہ پوری دنیا سے کہیں سے بھی مسلمان کوئی آئے، اگر وہ امت کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو پاکستان اس کا گھر ہے. اور اسی لیے امت میں کہیں بھی کوئی مشکل ہوئی، قائد اعظم نے اس وقت بھی جب اپنا ملک بھی نہیں تھا آپ کے پاس، تو آگے بڑھ کر آپ نے امت کے مسئلوں کے لیے آواز اٹھائی. یہ نہیں کہا کہ ہمارا ملک نہیں ہے، ہم کمزور ہے، ہماری معیشت خراب ہے، ہم کیسے بات کریں گے، انگریز سرکار، امریکی سرکار ناراض ہو جائے گی. اس وقت بہت بڑے بڑے مسئلے اٹھ رہے تھے. مسئلہ فلسطین ان میں سب سے زیادہ تھا.